ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ بے شمار بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام ہوں آقا نامدار سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کی پاکیزہ ہستی پہ۔ چھوٹی انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، مختصر درس قرآن و حدیث کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا موت کو اور پیدا کیا زندگی کو اور موت کو پیدا کیا۔ شیخ صاحب تھوڑا ادھر ہو جائے، بس ٹھیک ہے۔ یہ زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، اس کی آگے اللہ نے وجہ بتلائی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما سکے، چیک کر سکے، اللہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو بہت ہی خوبصورت عمل کرتا ہے۔ زندگی اور موت کا جو مقصد ہے وہ ہے عمل کرنا، اور عمل کون سا؟ بہت ہی خوبصورت عمل کرنا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو بہت ہی اچھا عمل کرے۔ یہ جو لفظ احسن ہے یہ اس مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ خوبصورت۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو بہت زیادہ عمل کرے، کثرت سے عمل کرے۔ کثرت سے عمل کرنا یا زیادہ سے زیادہ عمل کرنا مقصود نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے۔ یہ جو گنتی ہوتی ہے نا، اتنے حج ہو گئے، اتنے ختم ہو گئے، اتنی نوافل ہو گئیں، اتنا یہ ہو گیا، اتنی خیراتیں ہو گئیں، اتنے عمرے ہو گئے، یہ تعداد لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو بہت ہی خوبصورت عمل کرے، وہ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ عمل خوبصورت ہو وہ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بندے کے پاس عمل تھوڑا ہو لیکن خوبصورت ہو، نجات کے لیے کافی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک گناہگار عورت تھی جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اب پیاسے جانور کو، کتے کو پانی پلانا ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن خوبصورت عمل تھا، آسان عمل تھا، اللہ کا پسندیدہ عمل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح وہ جو ایک دیہات سے شخص آیا تھا، اس نے آ کر کے نبی علیہ السلام سے دین کی تعلیم سیکھی تھی۔ ابھی اس نے دین کی تعلیم سیکھ کے وعدہ ہی کیا تھا کہ میں نہ زیادہ کروں گا نہ کمی کروں گا، جو آپ نے مجھے فرما دیا اور سکھا دیا میں اسی پہ عمل کروں گا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص۔ تو وہ واپس جب جانے لگا، نبی علیہ السلام کو بعد میں اطلاع ملی کہ وہ آپ کا جو ابھی شاگرد بنا ہے، دیہات سے آیا تھا، اس نے دین کی تعلیم سیکھی، وہ بیچارہ گرا ہے اپنی سواری سے، تو وہ جو ہے اس کی حالت تشویشناک ہے۔ نبی علیہ السلام گئے اور اسے اٹھایا، وہ جو ہے فوت ہو چکا تھا، اس کا سر اپنے دامن میں رکھا۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا الرجل، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو زندگی میں کسی جنتی شخص کو تو اس بندے کو دیکھ لو۔ وہ جنتی کیسے بن گیا؟ اس نے تو عمل کیا ہی نہیں تھا۔
وہ جنتی کیسے بن گیا؟ اس کے پاس زیادہ عمل تو تھے نہیں، زیادہ تہجدیں، ماتھے کا محراب بن جانا وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں نہیں تھیں۔ مختصر سا عمل تھا، دین سیکھنے والا اور دین پہ عمل کرنے کے معاہدے والا، بس تھوڑا سا عمل تھا۔ بلکہ اسی موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی تھا، کیا فرمایا تھا؟ عملت قلیلا واجرت کثیرا، عمل تو نے تھوڑا کیا ہے، اجر تو نے بہت زیادہ حاصل کیا ہے۔ یعنی اصل میں پوری جو گفتگو کا خلاصہ شروع میں ہی عرض کر دوں کہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مختصر عمل ہو لیکن ہو خوبصورت، اچھا عمل ہو، آسان عمل ہو۔ اب یہ ہے کہ نبی پیغمبر رسول سارے یہی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا عمل ہونا چاہیے۔ اب اچھا عمل کیسے بنے گا؟ میں آپ کو تھوڑا سا نا اس کی تعریف کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا کہ یہ اب میں سمجھتا ہوں میرا عمل آسان ہے، خوبصورت ہے، آپ سمجھتے ہیں ہمارا عمل جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ ہر کسی کی یہی سوچ ہے کہ ہماری نماز جیسی کسی کی نماز نہیں، ہمارے صدقے جیسا کسی کا صدقہ نہیں، ہماری خیرات جیسی کسی کی خیرات نہیں۔ تو یہ عمل کس کا خوبصورت بنے گا؟ عمل کس کا خوبصورت بنے گا؟ نماز کس کی خوبصورت بنے گی؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ چاہے ایک رکعت کیوں نہ ہو، وہ چاہے ایک دینار کا صدقہ کیوں نہ ہو، وہ چاہے مسکرا کے ملنا ہی کیوں نہ ہو، عمل جو ہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ خوبصورت اور آسان تب بنے گا جب عمل کرنے والا شخص عمل کرنے سے پہلے نیت یہ کر لے گا کہ عمل کے بدلے مجھ پہ میرا رحمان راضی ہو جائے۔ یہ شرط ہے آسان عمل بنانے کی، خوبصورت عمل کرنے کی، یہ شرط ہے نماز کو خوبصورت بنانے کی، روزے کو خوبصورت بنانے کی، حج اور زکوٰۃ کو خوبصورت بنانے کی، صدقہ و خیرات کو خوبصورت بنانے کی۔ بھائی زیادہ عمل نہیں چاہیے اللہ کو آپ کے، زیادہ نمازیں، زیادہ سجدے وغیرہ وغیرہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ابو جہل نے بھی قربانی کی تھی، قربانیاں کی تھیں، بلکہ 100 جانور وہ ذبح کرتا تھا مکہ میں، اور خون اٹھا کے بیت اللہ کی دیواروں پہ لگاتا اور گوشت کا ڈھیر لگا کے کہتا یا اللہ یہ دیکھ لے گوشت پڑا ہے، یہ دیکھ لے خون ہے۔ تو اللہ نے اس موقع پہ فرمایا تھا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، تجھے کس نے کہا کہ مجھے خون چاہیے یا مجھے گوشت چاہیے؟ یہ کیا تو نے سوچ رکھا ہے؟ بھئی رکعتوں کی تعداد کا کوئی ایشو نہیں ہے، 2 رکعت ہوں، اگر 2 رکعت صرف تھوڑی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنا تیار کیا ہوا عذاب بھی دور کر سکتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح قوم یونس پہ نہیں اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا تھا، آسمان کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی، پوری قوم باہر میدان میں آئی، 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن نیت یہ تھی کہ اللہ تو راضی ہو جائے، تو نتیجے میں اللہ نے 2 رکعتوں کو قبول کیا اور قوم یونس کا بنا بنایا عذاب اللہ نے ختم کر دیا۔ عمل تھوڑا ہو لیکن ہو خوبصورت۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی نیت ہو۔ کیا نیت ہو؟ اللہ راضی ہو جائے، یہ نیت ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے جا رہے تھے تورات لینے، دوڑ کے، کچھ لوگ بھی ساتھ تھے قوم کے سردار، تو جلدی پہنچ گئے، سردار پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام جلدی آنے کی وجہ کیا ہے؟ وما أعجلك عن قومك یا موسیٰ، اے موسیٰ جلدی آنے کی وجہ کیا ہے؟ قوم کے سردار پیچھے رہ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے پروردگار، قوم اولئک علی آثاری، میری قوم کے سردار میرے پاؤں کے نشانات پہ چلتے آ رہے ہیں، رہی یہ بات کہ میں جلدی کیوں آیا ہوں، وَأَجَلْتُ إِلَيْكَ، میرے جلدی آنے کی، بھاگ کے آنے کی وجہ یہ ہے رب لترضى، میری نیت یہ تھی میرے بھاگنے کو دیکھ کے تم رحمان راضی ہو جائے۔ بھاگنا، دوڑنا، تہجد پڑھنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، خیرات کرنا، صدقہ کرنا، کسی کا تعاون کرنا، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، کسی کو معاف کرنا، ان سب کے پیچھے جو ارادہ ہو وہ یہ ہو کہ کون راضی ہو جائے۔
پھر یہ عمل بنے گا آسان عمل، پھر یہ عمل بنے گا خوبصورت عمل۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی آواز سنی، قرآن میں ہے نا سورۃ النمل، چیونٹی اپنے چیونٹیوں کو خطاب کر کے کہہ رہی ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا چیونٹی جب چیونٹیوں سے مخاطب تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، ہو سکتا ہے حضرت سلیمان کا لشکر ہمیں روند کے چلا جائے۔ یہ آواز، یہ بیان، یہ خطاب، یہ الفاظ حضرت سلیمان نبی کے کانوں میں چلے گئے، سمجھ بھی آ گئے تو حضرت سلیمان نبی نے فوراً کیا کیا، سجدے میں گر گئے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیا کلمات دہرائے۔ حضرت سلیمان نبی کہہ رہے تھے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ، میں بس مختصر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خوبصورت عمل کسے کہتے ہیں۔ بس میں دیکھ رہا ہوں ٹائم انشاءاللہ شارٹ۔ خوبصورت عمل کون ہوتا ہے؟ پہلی اس میں صفت کیا ہے کہ اللہ کی کیا موجود ہو؟ رضا موجود ہو۔ کیا موجود ہو؟ حضرت سلیمان نبی نے کہا، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بن جاؤں، اور مجھے توفیق دے میں ایسا عمل کرتا رہوں جس عمل کے بدلے میں تو راضی ہو جائے۔ میں سلیمان نبی سے وہ عمل کروا میرے رب جس کے بدلے میں تو راضی ہو جائے۔ وہ خیرات ہوتی ہے جس خیرات کرنے سے پہلے نیت ہو اللہ راضی ہو جائے۔ وہ حج بیت اللہ آسان حج ہوتا ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا ہے جس کے کرنے سے پہلے نیت ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وہ نماز آسان عمل ہوتی ہے جس نماز پڑھنے سے پہلے یہ ارادہ ہو اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت سلیمان نبی کا بھی یہی ارادہ تھا، اللہ راضی ہو جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی ارادہ تھا، اللہ راضی ہو جائے۔ اور آئیے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اولاد مانگ رہے ہیں، بیٹا مانگ رہے ہیں، تو بیٹا مانگنے کی دعا کر رہے ہیں تو کہہ کیا رہے ہیں، پروردگار مجھے وہ بیٹا عطا کر دے جس بیٹے پہ تو راضی ہو جائے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جس پہ تو، جو بیٹا میرا تجھے پسند نہیں تو اس بیٹے کا کیا فائدہ۔ جو بھی عمل کرنا چاہیے عمل میں نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر چاہے کسی کو مسکرا کے ملنے والا عمل ہو اللہ تعالیٰ برکت نصیب کر دیتا ہے، پھر چاہے ایک رکعت نماز کی کیوں نہ ہو اللہ مسائل آسان کر دیتا ہے۔ ریاکاری تو عمل کو کھا جاتی ہے، دکھلاوا تو عمل کا دشمن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے جہنم بھڑکائی جائے گی عالم اور قاری کو جہنم میں ڈال کے، اور سب سے پہلے جہنم بھڑکائی جائے گی شہید کو جہنم میں ڈال کے، سب سے پہلے جہنم کی آگ جلائی جائے گی سخی کو ڈال کے۔ وجہ کیا ہوگی؟ ایک کتنا بڑا عمل ہے شہید ہونا، کتنا بڑا عمل ہے عالم اور قاری ہونا، کتنا بڑا عمل ہے سخی ہونا۔ سارے اعمال کے پیچھے ارادہ اللہ کی رضا نہیں تھی، ارادہ ریاکاری کا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے، ارادہ دکھلاوے کا
تھا لوگوں کو پتہ چل جائے حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے حاجی صاحب نے مسجد خوبصورت بنائی ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے حاجی صاحب نے خیرات کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس میں واہ واہ میں دکھلاوا موجود ہو اس کا عمل میں اللہ پسند نہیں کرتا، میں عمل وہ پسند کرتا ہوں جس کے کرنے سے پہلے نیت یہ ہو کہ رب رحمان راضی ہو جائے۔ میری طرف دیکھیں ذرا معزز سامعین، اللہ آپ کو عزت سے نوازے، اللہ آپ کو برکت سے نوازے۔ ابھی جو بات کرنے لگا ہوں یہ اگر آپ نے نہ سمجھی، سمجھ لیں میری گفتگو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ کے پیغمبر کو جب اطلاع ہوئی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے تو آپ نے دائیں بائیں دیکھا اور فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ جی اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے صدیق تیرے پاس پیسے ہیں؟ جی اللہ کے نبی گھر میں شاید پڑے ہوں۔ آپ نے فرمایا پیسے اٹھا لو اور چلے جاؤ امیہ کے پاس اور جا کر کے حضرت بلال کے پیسے دے کے آؤ، حضرت بلال کو خرید کر کے آؤ۔ جناب صدیق اکبر گھر گئے، اپنے گھر سے پیسے اٹھائے، جی اللہ کے نبی میرے پاس اتنے رقم تھی۔ آپ نے فرمایا چلا جا اور جاتے جاتے جا کر کے حضرت سیدنا بلال کے قریب جا کر کے کہنا بلال تجھے عرش والے رحمان نے سلام بھیجے ہیں۔ بڑی بات ہے۔ ساتھ یہ بھی کہنا کہ تیرے رسول پاک نے تجھے سلام دیے ہیں۔ حضرت بلال لیٹے ہوئے ہیں تو حضرت صدیق اکبر پیسے لے کے چلے گئے، امیہ سے مذاکرات ہوئے، پیسے دے دیے، بلال کو اٹھایا، سینے سے لگایا، خرید کر کے واپس لے کے آ رہے ہیں۔ ابھی تک حضرت بلال کو لے کے واپس نہیں پہنچے، اللہ تبارک و تعالی نے عرش سے اعلان فرمایا اے میرے پیارے جبریل، جی رب جلیل فرمایا جا کر کے صدیق کا پیسے اٹھانے والا عمل اور صدیق کا حضرت بلال کو خرید کر کے آزاد کرنے والا عمل میں اللہ کو اتنا پسند آیا، میں اللہ حضرت صدیق کے اس عمل کی قرآن میں تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق اور بلال کے پہنچنے سے پہلے میری گواہی اور قرآن کی آیت نبی تک پہنچا کیا۔ اللہ کے نبی پاک بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبریل قرآن کی آیت لے کے ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ حضرت صدیق آتے ہیں، میرے نبی کریم نے استقبال فرمایا اور فرمایا صدیق مبارک ہو، آج جس انداز سے تو نے خرچ کیا ہے اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قانون بنا دیا۔ اے میرے پیغمبر قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتلا دیجئے آج کے بعد میں آپ کی امت کو اس طرح کے عمل کا اجر دوں گا جو عمل ویسا کرے گا جیسا عمل جناب صدیق اکبر نے کیا ہے۔ صدیق کے عمل کی طرح اگر عمل ہوا تو اللہ بدلہ دے گا ورنہ نہیں دے گا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، میرے پاس کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے، نہ نماز کا بدلہ دوں گا، نہ روزے کی جزا دوں گا، نہ حج کا ثواب دوں گا، نہ صدقہ خیرات کا اجر دوں گا۔ یا اللہ کون سے عمل کا اجر دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، جب تک یہ نیت نہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں بلال کو خرید کر کے صدیق نے ہمیں راضی کیا۔ اے میرے نبی آپ بھی کہہ دیجئے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قیامت کا دن آئے گا ہم صدیق کو راضی کریں گے۔ آسان عمل کون سا ہوتا ہے؟ خوبصورت عمل کون سا؟ کتنی عرصے سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں بھائی جان،
کتنے عرصے سے؟ اچھا معذرت کے ساتھ میں بڑا جملہ بولنے لگا ہوں، اگر کسی کو برا لگے مہمان سمجھ کے معاف کر دینا۔ ہم نماز عبادت سمجھ کے کم پڑھتے ہیں، عادت سمجھ کے زیادہ پڑھتے ہیں، معذرت۔ یہ ایک مطلب نیچر بن چکی ہے نا، بابا جی پڑھا کرتے تھے، پھر دادا جی پڑھا کرتے تھے، اماں جی بھی پڑھتی تھی، دادی بھی پڑھتی تھی، روٹین بن چکی ہے، روٹین ہے۔ اگر یہ عبادت سمجھ کے نماز پڑھیں تو سجدے میں روحانیت کہاں ہے؟ رکوع میں روحانیت کہاں ہے؟ اکثر لوگوں کو تو سبحان ربی العظیم کا پتہ ہی نہیں ہے، عبادت سمجھ کے کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ ہمیں تو سبحان ربی العالی قرآن ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تلاوت سمجھ کے ہم نے کب پڑھا ہے؟ روٹین سمجھ کے پڑھا ہے۔ اس وجہ سے تو اللہ تعالی ہم پہ رحمت نہیں کر رہا، راضی نہیں ہو رہا۔ ہر طرف سے بد امنی، ہر طرف سے کھینچا تانی، ہر طرف سے مصائب، ہر طرف سے پریشانیاں، بے برکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا ہی نہیں۔ عمل کرنے سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی کیا کریں بھائی جان، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے لیکن مارکیٹ کی بات ہے جی، مارکیٹ میں اب رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا مول صاحب؟ بات آپ کی ٹھیک ہے مول صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، ہاں جی سب کچھ میں جانتا ہوں لیکن برادری جو ہے نا میری وہ نہیں مانتی۔ او بھائی جب ہم نے پہلے ارادہ یہی کر رکھا ہے کہ وہ راضی ہو جائے، وہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے پھر جزا کی کیوں امید لے رہے ہو؟ کوئی کام کرو تو اس کام سے پہلے نیت یہ ہو کہ کون راضی ہو جائے، کون راضی ہو جائے۔ جس کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ اس کے عمل کو خوبصورت عمل بناتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا کہ نہیں؟ بنایا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں کہ مانگو مزدوری، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کس لیے بیت اللہ بنایا تھا تم نے؟ مانگو، کیا چاہیے تمہیں اس کے بدلے میں؟ مکان چاہیے، روزی روٹی چاہیے۔ بندہ کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے۔ تم باپ بیٹے کا کیا ارادہ تھا؟ اب باپ بیٹا نے ہاتھ اٹھائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے پروردگار مکان نہیں چاہیے، روزی نہیں چاہیے، روٹی نہیں چاہیے، ہماری نیت یہ ہے، ہمارا یہ پتھر اٹھانا، ہمارا یہ گارا اٹھانا، ہمارا یہ گرمی کی شدت میں تیرے گھر کو تعمیر کرنا، ہمارا ارادہ یہ ہے، تقبل منا۔ اے اللہ تو قبول کر لے، بس تیری رضا کے لیے ہم نے کیے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو عمل میری رضا کے لیے کیا جائے میں اللہ اس عمل کو خوبصورت بنا دیتا ہوں۔ سیانے کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، آج کل یہ رواج ہے نیکی کر تو فیس بک پہ ڈال۔ نیکی کر کس پہ ڈال؟ پیج پہ ڈال، یوٹیوب پہ ڈال۔ کسی کو ہم نے اگر 1 کلو آئل بھی لے کے دیا ہے، اللہ کی قسم اس کی سیلفی لیتے ہیں پہلے۔ اب تو وہ جزا والی تو بات ہی نہیں رہی بھائی جان۔ اللہ جزا دے گا نہیں، میں وضو سے بیٹھا ہوں، ہمارا یہ 90% یہ جو سارا دینی ماحول نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ کیا کریں جی، محلے کی مسجد ہے، اب آنا تو ہے، کیا کریں جی، پھر غریب ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، کرنا تو پڑتا ہے جی۔ بس جب یہ ہمارے ارادے سارے ختم ہو جائیں گے، ایک ارادہ بن جائے گا کہ اللہ تو راضی ہو جا، چاہے کوئی اور راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر عمل کو خوبصورت بھی بناؤں گا، پسند بھی کروں گا، جزا بھی دوں گا، انقلاب پیدا بھی کر دوں گا، امن بھی دوں گا۔ اللہ کہتا ہے مجھے تمہارے زیادہ عمل نہیں چاہیے، عمل چاہیے پر آسان عمل چاہیے۔ اب پہلی وجہ یہی تھی کہ اللہ کی رضا ہو، کیا ہو؟ اللہ کی۔ نمبر 2 میں اب مختصر کر، عمل آسان اور خوبصورت وہ ہوتا ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ موجود ہو۔ اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی، بولو، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے تو پھر بھی عمل آسان ہے۔ بولیے نبی علیہ السلام۔ آپ کتنا عرصہ ہو گیا بھائی جان آپ کو وضو کرتے ہوئے؟ آپ نے کبھی کسی سے زحمت کی، پوچھا کہ بھائی جان میں وضو کروں تو ذرا میرا وضو چیک تو کرو؟ کبھی آپ نے کسی کو زحمت کی کہ یار میں رکوع کرتا ہوں ذرا میرا رکوع تو دیکھو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سے ملتا ہے یا نہیں؟ بس ہر کوئی چل رہا ہے، چال سو چل، 5واں گھیر لگا ہوا ہے، دھاڑیں لگی ہوئی ہیں، پڑھو جاؤ وضو کرو جاؤ، نہیں،
ایسے نہیں ہے، اس وجہ سے تو اللہ راضی نہیں ہو رہا۔ عمل چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو نبی پاک کے طریقے کے مطابق، اللہ کی رضا موجود ہو، عمل خوبصورت بن جاتا ہے، اللہ پسند کر کے اجر بھی دیتا ہے اور اللہ اس کے بدلے مصیبت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ عمل کوئی بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور تیسری بات، عمل اس کا خوبصورت ہوتا ہے جس کا روزی روٹی حلال کا ہو، جس کا روزی روٹی، او میرے بھائی جان، او میرے پیارے بھائی جان، او میرے پیارے بزرگوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس بھائی نے اپنی سگی بہن کا حصہ کھایا ہوا ہے نا، اس کی ساری زندگی روزی روٹی حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ میں کل ہی ایک کلپ دیکھ رہا تھا، وہاں باجوڑ کے علاقے میں نا ایک بھائی کو ایک دشمنی کی بنیاد پہ قتل کیا گیا۔ اس کی 4 بہنیں تھیں، ایک بھائی تھا۔ تو وہ جو دشمن تھا وہ اتنا اس کے اندر اتنی صفاقی تھی، اس نے پھر آگے سے اعلان کیا بھی جو بندہ اس میت کو کندھا دے گا میں اسے بھی قتل کر دوں گا۔ اب جنازہ تیار ہے، کوئی رشتہ دار اس کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، 4 بہنوں نے مل کے اپنے بھائی کی میت کو کندھا دیا۔ ان کو پتا تھا کہ وہ ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں، لیکن بہنوں کا یہ ارادہ تھا بھائی کی میت کو اٹھانے کی خاطر اگر ہم ذبح بھی ہو جائیں، قربان بھی ہو جائیں، ہمیں قبول ہے۔ آج میں اس بھائی کو کیسے عزت کی نگاہ سے دیکھوں جو اپنی بہن کے حق اور حصے کو کھا جاتا ہے، اور حاجی بنا ہوا ہے، صوفی بنا ہوا ہے، نمازی بنا ہوا ہے، یہ اس کی سگی بہن ہے، اور یہ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ میری بہن نے مجھے خود جو ہے نا حصہ دے دیا ہے اور میرے نام انتقال کر دیا ہے۔ اگر اس نے اتنی قربانی دی تو تم بھی تو دے نا۔ کبھی سنا ہے آپ نے کہ بھائی نے اپنی بہن کو حصہ دیا ہو؟ بھائیو، رزق حلال کمانا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ میں یہاں پوری 5 نمازیں پڑھوں، تہجد پڑھوں، اشراق پڑھوں، کوئی نماز نہ میں اس سے رہ جائے، میرے ماتھے پہ محراب ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، ہر سال حج کروں، عمرہ کروں، خیراتیں کروں، صدقہ کروں، لوگوں میں راشن تقسیم کروں، اگر میرا روزی روٹی حلال کا نہیں تو میرا کوئی عمل بھی آسان اور خوبصورت نہیں بن سکتا۔ یہ یاد رکھیں ذرا، علماء کرام موجود ہیں۔ وہ بندہ گیا تھا حج پہ بندہ گیا تھا، اس نے احرام باندھا ہوا ہے، بیت اللہ سامنے ہے، دعا کر رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کس چیز کی دعا بھائی، کس چیز کی دعا؟ دفع ہو جا میرے گھر سے، مطعمک حرام، مشربک حرام، ملبسک حرام، غذی بالحرام، تیری ساری غذا حرام کی ہے، کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، پہننا حرام کا ہے، چل کوئی تیرا حج نہیں ہے۔ اسی طرح نمازی بھی حرام خور ہو تو اس کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی رضا ہو، جناب نبی پاک کی راہ موجود ہو، نمبر 3 رزق حلال موجود ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں ہم اپنے اندر درست کر لیں، اللہ کی قسم معاشرہ درست ہو سکتا ہے، ماحول ٹھیک ہو سکتا ہے، اسلام سمجھ آ سکتا ہے، عمل بھی ہمارا صحیح ہوگا۔ ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے، روایت اور روٹین سے بھی بچنا چاہیے، روحانیت پیدا کریں۔ تلاوت کیسے روحانیت آئے گی؟ ایک ایک لفظ کا ترجمہ آتا ہو۔ یہ نماز میں کیوں وصف سے آتے ہیں؟ ہمیں کئی کالیں آتی ہیں، مولوی صاحب میں بھول گیا تھا، مجھے نہ نماز میں خیالات آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہمیں نماز کی ٹرانسلیشن ہی نہیں آتی، ترجمہ ہی نہیں آتا۔ اب اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، خیالات ہی آئیں گے اور کیا۔ اب یہ پڑھ تو رہا ہے، مجھے کہو بھی مولوی صاحب یہ پڑھ تو رہا ہے، خیال کیوں آ رہے ہیں؟ وہ یہ روٹین سمجھ کے پڑھ رہا ہے، وہی تو میں رو رہا ہوں، یہ روٹین سمجھ کے پڑھ رہا ہے، یہ روح سمجھ کے نہیں پڑھ رہا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن۔ اب اس کو بندہ ترجمہ ذہن میں رکھے، کسی کی کیا مجال کے خیال میں آئے، خیال میں تو اللہ ہی آئے گا، خیال میں تو اللہ کی رحمت ہی آئے گی۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں یہ 3 گزارشات میں نے کی ہیں۔ پہلے میں نے گزارش کی ہے عمل آسان کرنا چاہیے، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا ہو خوبصورت ہو۔ تو تھوڑا یہ خوبصورت کب بنے گا؟ جب اللہ کی رضا ہو۔ ہاں خوبصورت ہو چاہے زیادہ ہو جائے، خوبصورت ہو چاہے جتنا مرضی زیادہ ہو جائے، لیکن تھوڑا ہو لیکن ہو خوبصورت۔
اللہ کی رضا ہو، جناب رسول پاک کا طریقہ ہو، رزق حلال ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ مسجد رحمانیہ کی انتظامیہ کو اللہ جزائے خیر دے، جو نمازی حضرات، جو مقتدی حضرات، آس پاس والے جو بھی ساتھی اللہ کے اس گھر سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ ہماری دعا ہے اس کے بدل میں تو بھی ان سے محبت پیدا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔